صورت تو ہے ہی خوبصورت، سیرت بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ اس پر ایک بات یاد آ گئی، صورت کی خوبصورتی کیا ہے؟ صورت کی خوبصورتی کیا ہے؟ آنکھ کان ناک ہر چیز اپنی جگہ برابر ہو، یہی ہے نا۔ تو ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو نے یہ ثابت نہ کیا کہ تو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، تو تجھ پر طلاق ہو، 3 طلاق ہے تجھ پر۔ بڑی پریشان، کیا کیا جائے بھائی، یہ تو بڑا معاملہ ہو گیا، یہ تو کیسے ثابت کروں گی؟ غالباً اعلیٰ حضرت کے پاس گئیں یا کسی، میرے ذہن سے اومٹ ہو رہا ہے، ایک اللہ والے کے پاس گئیں۔ عالم حق جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ والا ہی ہوتا ہے۔ ایک اللہ والے کے پاس گئیں اور جا کے کہا ایسا مسئلہ، بولنے کہ تمہارا شوہر مسلمان ہے؟ کہا ہاں مسلمان ہے۔ بولے لے آؤ میرے پاس، لے کے آئے۔ بولے تم مسلمان ہو؟ کہا بولے قرآن پر یقین رکھتے ہو؟ ہاں۔ بولے اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں تخلیق کیا۔ تو پتہ چلا جس صورت میں انسان کو تخلیق کیا، اس صورت میں کسی چیز کو بھی تخلیق نہیں کیا گیا۔ جب زمین پر انسان چلتا ہے تو دوسرے جانور بڑے غور سے اسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی مخلوق ہے، اور سب رش کرتے ہیں دیکھ کر۔ باقی تمام مخلوقیں جو ہیں وہ عمودی ہیں، انسان افقی ہے، 2 پیروں پر چلتا ہے۔ ایسا بیلنس بنایا ہے اللہ نے۔ لیکن اے کاش کہ انسان اپنا انسان ہونا سمجھ جائے، وہ جانور والی حرکتیں نہ کرے۔ فی زمانہ انسان جو ہے اکثریت میں، سب کی بات نہیں کر رہا، ساری حرکتیں جانوروں والی کرتے ہیں، ساری حرکتیں جانور والی کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو کیا شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیا حسن و جمال ہے صورت کا، اور کیا کمال ہے سیرت مقدسہ کا، سرکار کی۔ کیا خوب فرمایا اعلیٰ حضرت نے، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا، اللہ جمیل و یحب الجمال۔ حدیث ہے یہ، اللہ حسین ہے اور وہ حسن پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ یعنی جس نے آپ کے کردار کو، آپ کی سیرت کو اور آپ کے جمال کو، حسن و ادا وہی کہلائے گا، آپ کے جمال کو جس نے تخلیق کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا۔ اللہ اکبر۔ مومن کامل وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، یعنی کامل ایمان والا وہی ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہیے۔ افسوس کہ آج ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھلا دیا۔ دیکھیں حسن اخلاق، سرکار ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہے۔ آج بہت بری بات ہو گئی ہے، لوگ مساجد میں چیخ چیخ کر باتیں کرتے ہیں، شور کرتے ہیں، اپنے معاملات مذاق کرتے ہیں۔ مسجد کے اندر میں نے دیکھا ہے، ایک بیٹھا ہوا دوسرا پیچھے سے آ کے ہاتھ مار دے۔ بھلے ایک مسجد میں ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا، 2 اچھی عمر کے اشخاص اتنی زور زور سے گفتگو کر، حالانکہ مجھ سے پھر برداشت نہیں ہو، میں نے کہا، صرف میں اتنے کہا بھائی یہ مسجد ہے، صرف اتنا کہا کہ بھائی یہ مسجد ہے۔ پھر دونوں نے شکل دیکھی اور خاموش ہو گئے۔ تو مذاق بھی اس حد تک کرنے لگے ہیں کہ مسجد کا تقدس پامال کر دیتے ہیں۔ مسجد کے کیا معنی؟ سجدہ کرنے کی جگہ، اور مسجود کہتے ہیں جس کو سجدہ کیا جائے۔ ایک مسجود الہ ہے، ایک مسجود الہ ہے۔ مسجود الہ کیا ہے اور مسجود الہ کیا ہے؟ اب یہ اتنی حرمت نہ دے دینا کہ مسجد کو سجدہ کرنے لگو، اس وجہ سے مسجود الہ اور مسجد الہ کا فرق بھی بتا دوں۔ مسجود الہ وہ ہے
جس کو سجدہ کیا جائے، اور مسجود الہ وہ ہے جس رخ پر سجدہ کیا جائے۔ تو ہندوؤں کا ایک نظریہ یہ کہ اگر ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو تم بھی تو کعبے کو سجدہ کرتے ہو۔ ارے عقل کے اندھو، کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ تو رب تعالیٰ کو کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر رخ کعبے کا کرتے ہیں تاکہ یکسانیت نظر آئے۔ یہی دین ہے، یہی دین ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمان ہوگا تو رخ اس کا کعبۃ اللہ کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسجود الہ کا حکم ہے کہ مسجود الہ کعبہ کو بنایا، اس طرف سجدہ کرو۔ تو آج اپنا راستہ اگر سیدھا کرنا چاہتے ہو تو اپنا کعبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو سجدے کے لیے نہیں، عملی تفسیر کے لیے، عملی زندگی کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لو۔ ہر فتنے سے باہر ہو جاؤ گے۔ ہر شخصیت پرستی ہونی چاہیے، لیکن جب اس بنیاد پر بناؤ گے، کہاں تک ہونی چاہیے یہ بھی بتا دوں، کہاں تک؟ جب اس دین کو بنیاد بناؤ گے تو جہاں تک وہ دین کا کام کرے گا تم اس کی پیروی کرتے چلے جاؤ گے، جہاں دین سے انحراف کرے گا وہیں رک جاؤ گے۔ تو یہ تو کسی اور راہ پہ لے جا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہو میری بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ اے کاش کہ ہم سب سمجھ جائیں۔ تو ایک اعرابی آیا مسجد میں اور پیشاب کرنا شروع کر دیا صحن میں مسجد نبوی کے۔ صحابہ کرام کو غصہ آ گیا اور جوش موج کی طرف بڑھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، رک جاؤ، کر لینے دو۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا تو سرکار نے اسے بلایا اور کہا یہ مسجد ہے، یہ تو صرف ذکر الہی، نماز، تلاوت تو قرآن کے لیے بنائی گئی ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ مسجدوں میں پیشاب نہیں کیا کرتے، غلاظت مسجد میں نہیں، نجاست مسجد میں نہیں لاتے۔ اس کے بعد صحابہ کو فرمایا پانی کا ڈول ڈالو اور مسجد کو دھو کر صاف کر دو۔ مشکات شریف میں یہ موجود ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا نا۔ اور آج یہاں بچوں کو بھی بڑی بری طرح سے ڈانٹتے ہیں۔ بچوں کو جہاں تک منع ہے، جہاں تک بچوں کو منع ہے وہاں تک منع کرنا چاہیے۔ کون سی صف میں کس عمر کا بچہ کھڑا ہو سکتا ہے یہ بھی نہیں پتا ہوا کسی کو، یہ بھی نہیں پتا ہوا کون سی صف میں کس عمر کا بچہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ ان کو سکھاؤ، ان کو تہذیب دلاؤ، ان کو ٹرین کرو، تربیت کرو ان کی۔ چاہیے کہ مسجد میں وہ کام کرو جس کا منع کیا گیا ہے، جھڑکنے کا، غصہ کرنے کا، چاہیے کہ وہ کام کرو۔ آج ہم سارے وہی کام کر رہے ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیسا معاملہ ہے یہ۔ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، پیچھے جگہ کم ہو گئی۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بندوبست کر دے کہ جگہ بڑی ہو جائے۔ دیکھیں حضرت زید بن حارثہ کو بچپن میں جب آپ کی 8 برس کی عمر ہے، ڈاکوؤں نے اغوا کر کے مکہ مکرمہ میں لا کے بازار میں فروخت کر دیا۔ حکیم بن حزام نے 400 درہم میں خرید کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا، حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو حضور کی خدمت میں بطور ہبہ کر دیا۔ اب ہبہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ چیز میں نے ہبہ کر دی، جاننا چاہیے نا۔ تحفتاً دے دیا، تحفتاً دے دیا، تحفے میں انہوں نے ان کو دیا، غلام بنا کر دیا، انہوں نے تحفے میں سرکار کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر خدمات انجام دینے لگے، غلام بن کر خدمات انجام دینے لگے۔ زید کے والدین زید کی جدائی میں ہر وقت پریشان رہتے۔ کسی نے بتایا کہ ہم نے حج کے موقع پر کہ ہم نے زید کو مکے میں دیکھا ہے۔ ان کے والد حارثہ اور کعب چچا دونوں سفر کر کے مکہ مکرمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضرت زید سرکار کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ باپ بیٹے گلے لگ کر بہت روئے، اور رونے کے بعد حارثہ اور کعب
دونوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو قیمت لینا چاہیں ان کی، یہ ہم سے بچھڑ گیا تھا، جو قیمت لینا چاہیں وہ قیمت لے کر آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیمت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں حسن اخلاق سرکار کا، 400 درہم میں خریدا تھا، آج 4 روپے دینے میں جان نکلتی ہے لوگوں کی۔ 400 درہم میں خریدا، کہا نہیں اگر زید تمہارے ساتھ جاتا ہے تو لے جاؤ۔ حضرت حارثہ نے کہا زید تمہاری ماں تمہارے لیے بہت پریشان ہے، تمہارے سارے رشتہ دار تمہارے لیے بہت پریشان ہیں، تمہارا چچا بھی ساتھ آیا ہوا ہے، لہٰذا تم ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت زید نے کہا نہیں، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، میں سرکار دو عالم کا دامن چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا، آپ کی جدائی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ایک بات بتاؤں، آج بھی جس کو سرکار سے محبت ہو جائے نا، تو جب وہ ہوپ اٹھتی ہے نا تو تڑپ تڑپ کے برا حال ہو جاتا ہے۔ آج بھی جس کو سرکار سے محبت ہو جائے، حقیقی محبت جسے کہتے ہیں، تو ایسی بے کیفی اس پر طاری ہوتی ہے۔ دیکھیں میں نے لوگ، یعنی تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اللہ اکبر۔ والد اور چچا وطن چلے گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر زید کی محبت کا اثر فوراً ہوا اور زید کا ہاتھ پکڑا اور حرم کعبہ میں جا کر حتیم کے اندر تشریف لے گئے۔ پھر مجمع میں اعلان فرمایا، یا من، کیا فرمایا؟ یا من حضر اشہدوا ان زیدن ابنی، اللہ اکبر، بہت بڑی بات کہہ دی ہے، بڑے فخر کی بات ہے یہ، جس کے لیے سرکار، اس کے لیے فخر کی بات ہے۔ کیا فرمایا؟ اے حاضرین حرم شریف، تم سب گواہ ہو جاؤ کہ آج سے زید میرا غلام نہیں رہا بلکہ میرا بیٹا ہے۔ یہ کتنے بڑے فخر کی بات ہے، سرکار دو عالم جس کو کہتے ہیں، کیا مقام ہوگا کہ میرا بیٹا ہے یہ، اللہ اکبر۔ پھر لوگوں نے آپ کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ پھر قرآن کی جب تک یہ آیت نازل نہ ہوئی، ادعوہم لآبائہم، تب تک لوگ آپ کو زید بن محمد کہتے رہے۔ جب یہ آیت قرآن کی نازل ہو گئی کہ لے پالک بچوں کو ان کے اصلی باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو، تو پھر لوگوں نے زید بن حارثہ متبنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کل ایک مسئلہ آ گیا، اس میں بتا دوں بیچ میں، کہ لوگ بچوں کو لے کے پال لیتے ہیں اور ولدیت میں اپنا نام لکھوا دیتے ہیں، قطعی غلط کرتے ہیں۔ اچھا بچپن سے چلا آ رہا ہے، جب نکاح کا موقع آیا اب آ کے پوچھ رہے ہیں، کہ کئی لوگ مجھ سے پوچھ چکے ہیں یہ مسئلہ، یار ہم نے لڑکا لے کے پالا تھا لیکن ہم نے ولدیت میں اپنا نام ڈال دیا، اب نکاح ہو رہا ہے تو کیا کریں؟ سارے ڈاکومنٹس پہ ہم نے اپنا نام لکھوایا ہے، تعلیمی اسناد پہ، شناختی کارڈ پہ، ہر چیز پہ، اب کیا ہوگا؟ اب کیا کریں؟ نکاح، میں نے اب یاد آیا تمہیں نکاح کے وقت؟ اتنے عرصے سے کہاں تھے؟ بولے ہمارا گمان ہی نہیں گیا، میں نے قرآن کی واضح آیت ہے۔ اصل مسئلہ ہے قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے، قرآن سمجھنا بھی ہے، اور سمجھ کے اس پر عمل بھی کرنا ہے، خالی رٹا لگانا نہیں ہے، یا اس کا مطالعہ کرنا نہیں ہے خالی، یہ تو ثواب کا ڈھیر لگاؤ گے۔ زندگی میں بدلاؤ ثواب کے ڈھیر سے نہیں آتا، یہ بات یاد رکھو میری۔ اب اسلام رہبانیت کا دین نہیں ہے، لیکن اگر کوئی تاریخ دنیا ہونا چاہے، یعنی لوگوں سے دور بھاگنا چاہے، تو اس کو اتنا علم ہونا ضروری ہے جتنا اس کو ضروریات ہیں اس کے دین کی، پھر اس کو نکل کے کسی کے پاس نہیں آنا پڑے کسی مسئلے کے دریافت کرنے کے لیے، پھر وہ تاریخ دنیا ہو سکتا ہے۔ سمجھے؟ یہ بھی شرعی مسئلہ ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ لوگ لگا دیتے ہیں۔ پھر میں نے بتایا ان کو، میں نے کہا بھائی ایجاب و قبول تو اس کے والد کے نام کے ساتھ کرواؤ اور متبنہ اپنا نام لے لو، ڈاکومنٹس میں وہی لکھو، مجبوری ہے، کیونکہ ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے۔ اب نکاح کیا ہے؟ پھر بات سے بات نکل رہی ہے۔ نکاح میں کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 2 فرض ہیں نکاح میں۔ کیا؟
جن لوگوں کو بتایا ان کو تو پتہ ہوگا، پہلے بتا چکا ہوں۔ نمبر 1 گواہ، اور نمبر 2 ایجاب و قبول واجب۔ اچھا، گواہ میں 2 آدمی ہوں گے یا 4 عورتیں ہوں گی؟ 2 عورت کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے۔ اور اسی طرح سے واجب مہر واجب ہے نکاح کا، خطبہ سنت ہے، اور خرمے یعنی چھوارے تقسیم کرنا بھی سنت ہے، مستحب ہے۔ لٹانے کا لفظ ہے وہاں۔ بہرحال تو جو بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا، امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب کوئی بھی اگر کسی کا بچہ لے کے پالے گا تو ولدیت میں اپنا نام ہی ڈالے گا، گارجین میں ڈال دے گا، سرپرست میں، لیکن پیرنٹس جو ہوتے ہیں یعنی والدین، وہ وہی ہوتے ہیں جو حقیقی والدین ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر لوگوں نے آپ کو زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا۔ حضرت زید کا حضور سے محبت میں اپنے والدین کو چھوڑنا، حضور کی محبت میں عزیز و قارب کو چھوڑ دینا، حضور کی محبت میں اپنے وطن، شہر، رشتہ داروں کو، سب کو چھوڑ دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت زید حضور کے خلق عظیم پر کس قدر فریفتہ تھے۔ ابھی تو غلام ہیں، یعنی غلام کے ساتھ بھی کوئی سختی کا برتاؤ نہیں کرتے ہوں گے سرکار، جب بھی تو جانے کو تیار نہیں ہوئے۔ اگر غلام کے ساتھ تو کرتے ہیں لوگ، نوکروں کے ساتھ بھائی تو نے کیوں نہیں کیا؟ چلے جاتے کہ آسانی سے جان چھوٹ رہی ہے، لیکن کہا جتنی آسانی یہاں اتنی آسانی کہیں نہیں مل سکتی، تو لہٰذا لوگوں جتنی آسانی اللہ نے تمہیں دی ہے اتنی آسانی کہیں نہیں ہے، اس آسانی کو سمجھو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لو، سارے مسائل اور معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بات وہ یہ نہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ طائف کے شہر میں حضرت زید کے ساتھ جب مکہ مکرمہ میں تبلیغ اسلام کرنا مشکل ہو گیا تو آپ نے طائف کا رخ کیا، حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ گئے۔ طائف والوں نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی، سنگ باری کی، برے الفاظوں برے القابوں سے نوازا حضرت زید بھی، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے، خون بہنے لگا، حضرت زید بھی زخمی ہوئے، 9 خیز لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا۔ اب جب سرکار شہر سے باہر نکلے، حضرت جبرائیل امین نازل ہو گئے اور کہا آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو میرے ساتھ بھیجا ہے اور کہا جاؤ جو محمد کہیں وہ کر دو، تو اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر ایک انسان نہیں بچے گا، ایک جاندار نہیں بچے گا، ملا کر ان کا حال برا کر دیا جائے۔ تو سرکار دو عالم میں کیا جواب ہے؟ نہیں، ان کے ساتھ میں کچھ نہیں، یہ نہیں تو شاید ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ آج پورا کے پورا طائف مسلمان ہے۔ یہ وسیع النظری سرکار کی، ورنہ ہمیں تو ذرا سی چیوٹی کاٹ لے تو اس کو مسل دیتے ہیں پکڑ کے کہ مجھے کاٹا ہے اس نے، ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ دیکھیں پتھر سنگ باری کی، اتنا مارا، لہو لہان کر دیا، اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں ان کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے، جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، یہ واقعات صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، احادیث پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح فتح مکہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بات دراصل یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی دعا فرمائی طائف والوں کے لیے۔ کیا فرمایا؟ اللہم اہد قومنا، اے اللہ ہماری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، کیا خوب کہا ہے، اے میرے پروردگار عامر زرگاران کو معافی دی، نہ کر اس کی خطاؤں کو شمار، ان کو معافی دی۔ الہی رحم کر، الہی رحم کر کوثار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھر والی زمینوں پر، الہی رحم کر ان پر، انہیں نور ہدایت دے،
الہی فضل کر ان پر، انہیں چشم بصیرت دے۔ آج بھی چشم بصیرت کی ضرورت اور نور ہدایت کی ضرورت ہے، یہ بات آج بھی اس کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ اس طرح سے منتشر ہو گئے، اس طرح سے اپنے مذاہب میں پھیل گئے کہ اسی کو دین سمجھنے لگے ہیں۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ طائف میں دین اسلام کا نور بالآخر پھیل کر رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ کیا فرمایا؟ انی لم ابت لعنا انما یبعث رحمت۔ کیا فرمایا؟ بے شک میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بے شک میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو سراپر رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ سرکار نے فرمایا۔ وقت تو زیادہ ہو رہا ہے میرا حال۔ اللہ اکبر۔ فتح مکہ میں جب مسلمان فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو لوگ پریشان ہونے لگے کہ اب ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ہم نے تو بڑا ظلم کیا ان کے ساتھ۔ سارے ظلم اپنے یاد آنے لگے کہ ہم ایسی زیادتی کرتے تھے، ایسی زیادتی کرتے تھے، اور ایسا معاملہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ سب یاد آنے لگی ایک ایک باتیں۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے دشمنوں سے ایک سوال پوچھا جس نے ان پر لرزہ طاری کر دیا۔ فرمایا، ایک گروہ قریش، تمہارا کیا خیال ہے آج میں تم سے کیسا سلوک کروں، کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، ہم حضور سے خیر کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم و اخ کریم و ابن اخ کریم و قدرت۔ اللہ اکبر۔ آپ کریم نبی ہیں، آپ کریم بھائی ہیں، اور ہمارے کریم بھائی کے بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو قدرت اور اختیار بھی عطا فرمایا ہے۔ کیسی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور ارشاد فرمایا، آج تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی۔ کیا کہا؟ لا تثرب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلاق۔ آج میری طرف سے تم پر کوئی گرفت نہیں، چلے جاؤ، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ سرکار نے بھی یہی بات کہہ دی۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ کیا شان ہے اخلاق حسنہ کی کہ جان کے دشمنوں کو پورا قابو پا کر بھی معاف کر دیا۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس کے دم سے یہ دنیا سلامت ہے، سلام اس پر کہ جو سب کے لیے رحمتی رحمت ہے، جو سب کے لیے رحمتی رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے معاملات ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق حسنہ کے متعلق، آپ نے سنے بھی ہوں گے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل، وہ بھاگ گیا اور کہنے لگا کہ میں جان دے دوں گا، کیونکہ سب سے زیادہ ظلم تو ابو جہل نے کیا تھا، سمندر میں کود کر جان دے دوں گا۔ اس کی بیوی نکلی اور سرکار کو تلاش کرتی ہوئی پہنچی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی جان دے دے گا، آپ امان دے دیں اسے، آپ اسے امان دے دیں تو میں آپ کے پاس لے آؤں گی۔ پھر سرکار دو عالم نے کہا، جاؤ امان دی۔ اب یہ تلاش کرتی ہوئی پہنچی تو وہ کودنے والا تھا سمندر میں۔ اللہ اکبر۔ سمندر میں چھلانگ لگانے ہی والا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں امان دے دی۔ وہ لے کر سرکار کی بارگاہ میں آ گئی۔ سرکار نے کہا، مرحبا بالراکب المہاجر۔ مرکب سے ہے راکب، مرکب کہتے ہیں سواری کو اور راکب کہتے ہیں سوار کو۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ خوش آمدید اے ہجرت کرنے والے سوار۔ اکرمہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور اسلام لانے کے بعد اکرمہ نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے نام کو
بلند کرنے کے لیے جہاد کرتے ہوئے گزار دی۔ بڑے بڑے کافروں کا اسلام قبول کر کے حضور کا غلام بن جانا، یہ صدقہ حضور کے حسن اخلاق کا ہی تو ہے۔ چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں چاہیے اپنی زندگی میں بھی عام کریں حسن اخلاق۔ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، چاہے وہ ہمارے بچے کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارے بچے جو بگڑتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ کہ ہم ان سے بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، یا ان کے سامنے دوسروں سے بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، یا پھر ان کو جب وہ کوئی غلط کام کریں تو پیار سے روکتے نہیں ہیں، دوسروں سے کہتے ہیں ہمارے بچے تو بالکل درست ہیں۔ نہیں جی، ہمارے بچے تو ایسے ہیں ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب ایسے ہیں نہیں تو شکایت لے کے کس بات کی آئے ہو ہمارے پاس؟ نہیں جی میرے بچے تو ایسے نہیں تھے، تو نہیں تھے تو کسی نے کر دیا کیا؟ اب جب پوچھا جائے کہ رات تمہارے بچے کہاں گزارتے ہیں، وہ تو اچھا رات کے فلاں پہر میں یا فجر کے پہر میں یہ آیت پڑھ کر پھونک دینا ان کے اوپر، صحیح ہو جائیں گے۔ کہیں وہ تو رات کو گھر میں ہوتے ہی نہیں ہیں، تمہیں یہ تک خبر نہیں ہے، اور پھر کہ نہیں میرے بچے تو ایسے نہیں ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھو، جو بچے بگڑتے ہیں وہ ماں باپ کی غفلت سے بگڑتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں پر توجہ دینی چاہیے اور اچھے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے ان کے ساتھ، تاکہ ان کے اخلاق بھی اچھے ہوں۔ لیکن اگر ہم بدتمیزی سے پیش آئیں گے اور بری تربیت کریں گے ان کی، یا ہماری خود بری صحبت ہوگی، تو سامنے معاملات خود بخود برے ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم چیزوں کو جب تک نہیں سمجھیں گے، جب تک معاملات حل نہیں ہوں گے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، اور اس دن زیادہ صحابہ کرام تشریف لے آئے سرکار سے ملاقات کے لیے۔ حجرہ سارا بھر گیا، بیٹھنے کی کوئی جگہ باقی نہ رہی۔ حضرت جریر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک لپیٹ کے ان کی طرف پھینک دی۔ اے جریر، اس چادر پر بیٹھ جاؤ، قربان جائیں اس صحابی کے۔ سرکار کی چادر کو لیا، آنکھوں سے لگایا، چوما، بوسہ دیا اور سرکار کو واپس دے دیا۔ یا رسول اللہ، میں آپ کی چادر پر تو نہیں بیٹھ سکتا، ہم سے تو یہ نہیں کہا جا رہا، ہم سے تو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ میری تعلیمات ہیں، اس پر عمل کر لو۔ اور ان سے زیادہ محبت کے دعوے دار ہم بندے ہیں، اپنی دعوے داری دکھاتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے۔ جب زندگی میں عمل کی بات آتی ہے تو معاملات ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے سب کو عزت و تکریم دی۔ جب کوئی سرکار کو مخاطب کرتا تو سرکار کہتے لبیک، جب بھی کوئی مخاطب کرتا۔ بات وہی ہے نا کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، جس کی تزکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن اخلاق کے متعلق پوچھا تو آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ کیا فرمایا؟ خذ العفو والامر بالمعروف وَأَعْرِضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ اکبر۔ اے محبوب، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ پھر سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا، حسن خلق یہ ہے کہ تو قطع تعلق کرنے والوں سے صلہ رحمی کرے، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کرے، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کرے۔ قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے وزنی عمل کیا ہوگا؟ حسن اخلاق ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میدان عمل میں سب سے زیادہ وزنی عمل اچھے اخلاق ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فحش کلامی کرنے والے بے حیا آدمی کو بہت ہی ناپسند فرماتا ہے۔ آج لوگوں کی زبان پر عام ہے،
بالکل عام ہے. بس ابھی تم یہ تک حیرت ہوتی ہے, افسوس ہوتا ہے, کسی کو آواز دے رہے ہیں تو یہاں سے گالی بک رہے ہیں, نیچے سے کھڑے ہو کے آواز دے رہے ہیں, اس کا نام لے کے بلایا, جب وہ آیا تو اسے گالی بک رہے ہیں اور اس نے بھی گالی بک کر جواب دیا. تو فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب پر. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بدبختی کیا ہے؟ بخت کے کیا معنی؟ چلو یہ بتاؤں. لوگ کہتے ہیں نا بخت, بخت کے معنی نصیب, بدبخت برا نصیب, بدبختی بری نصیبی. فرمایا کہ بدبختی کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بد اخلاقی. بد اخلاقی کی وجہ سے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اپنے اعمال کو برباد ہونے سے بچائیں. سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا بد اخلاقی عمل کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جیسے سرکے کو شہد خراب کر دیتا ہے, یا شہد کو سرکہ خراب کر دیتا ہے. اگر شہد میں سرکہ ڈال دیا جائے تو وہ خراب ہو جائے گا, تو اس طرح سے خراب کر دیتے. تو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو لوگوں. جتنی میری بساط ہے اتنا ہی سمجھا سکتا ہوں. علم تو بہت ہے, لیکن سارا علم تو اللہ کا ہے, اور اللہ نے جسے چاہا جتنا عطا کیا, اس میں سب سے بڑی ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کتنا عطا کیا دینے والا جانے, کتنا لیا لینے والا جانے. ہم تو ایک چھوٹے سے کارندے ہیں. اصل مسئلہ یہی ہے. دیکھیں ایک بات بتا دوں, معاشرے کی اکائی کیا ہے؟ فرد ہے, فرد واحد. جب فرد بہت سارے جمع ہوتے ہیں, افراد ہو جاتے ہیں. جب افراد جمع ہو جاتے ہیں تو ان سے معاشرہ بنتا ہے, اور معاشرے ہی لوگ اداروں میں بھی کام کرتے ہیں, حکومت میں بھی آتے ہیں. معاشرے کے لوگ ہی آتے ہیں نا, اور کہیں سے تو نہیں آتے نا. یا ایسا ہے کہ وہ لوگ حکومت آسمان سے اتر کے آتے ہیں. تو جب فردن آدمی اپنی ذات میں صحیح ہو جائے گا تو افراد کا مجموعہ صحیح ہو جائے گا. جب افراد کا مجموعہ صحیح ہوگا تو معاشرہ اچھا ہو جائے گا. جب معاشرہ اچھا ہو جائے گا تو یقیناً ادارے بھی اچھے ہو جائیں گے. وہی لوگ تو جا کے اداروں میں کام کریں گے. اور جب ادارے اچھے ہو جائیں گے تو آپ کا انتخاب اچھا ہو جائے گا. جب آپ کا انتخاب اچھا ہو جائے گا تو اعمالکم اموالکم, تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں. سمجھ میں آئی بات میری؟ سرکار نے فرمایا کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں. تم جو چیز تم لے کر چلو گے وہی تمہارے سر پر آئے گی. بھئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ ببول کا درخت لگا دے کوئی اور پھر توقع کرے کہ اس میں جب موسم آئے گا تو آم نکلیں گے. جب ببول بو گے تو کانٹے ہی نکلیں گے. آم کے لیے آم بونا پڑے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اچھے اخلاق پر عمل کرنے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.